تو اللہ کے جو خاص لوگ ہیں یہ 3 قسم کے لوگ ہیں: غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا۔ واپس اپنے ملک لوٹتا ہے، ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پر ہمیشہ اختیار کرو، بار بار کرو، پے در پے کرو اگر استطاعت ہے۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، یہ فقر و فاقے کو دور کر دیتا ہے، وَالذُّنُوبَ، اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حج کی فضیلت کے بارے میں پچھلے خطبے میں کچھ گزارشات ہم نے سنے تھے، اس کو مزید بڑھاتے ہوئے حج کی فضیلت اور حج میں کچھ خاص اعمال، اس کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ حج بہت فضیلت والا عمل ہے اور یہ سال میں ایک بار اس کا موقع آتا ہے۔ تو حج جو ہے، جس طرح نماز بھی رکن ہے اسلام کا اور وہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن یہ جو حج ہے یہ بھی اسی طرح ہی رکن ہے، لیکن یہ سال میں اس کی باری ایک دفعہ آتی ہے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ پوری زندگی میں صاحب استطاعت کے لیے ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اس کا موقع سال میں ہر سال ہمیں ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ابن حابس رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الحج فی کل سنة او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع۔ The Habis radiallahu anhu asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah, is Hajj obligatory every year or only once? He said, rather, it is only once, and whoever does more than that, then it is nafl. حج جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اگر کوئی اس کو بار بار ادا کرتا ہے یا ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ نفل شمار ہوگا۔ جس طرح ہم فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہم رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ کچھ نفلی روزے رکھتے ہیں، اسی طرح حج کا بھی جو ایک دفعہ بندے کے اوپر فرض ہے اور اس کے بعد جو ہے نفل کا ثواب ہوگا۔ اسی طرح صاحب استطاعت پر حج ادا کرنے میں جلدی وہ ضروری ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اور اگر اس نے حج نہیں کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے حج کا فریضہ وہ مکمل کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ فإن احدکم لا يدری ما يعرض له۔ The messenger of Allah said, hurry up to fulfill the duty of Hajj because no one knows what obstacle will befall him۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فرض حج ہے اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ کون سا یا کون سی رکاوٹ سامنے آتی ہے اور آپ سے جو ہے یہ حج کا موقع یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنا فریضہ اس کو ادا کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاج، کہ
جو بھی بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو ادا کرے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ شاید اس کو مرض آ جائے، ایسی بیماری آ جائے کہ وہ پھر حج ادا کر نہیں سکے گا۔ پیسہ بہت ہوگا لیکن صحت نہیں ہے، یا ایسے حالات آ جائیں کہ راستے بند ہو جائیں، جس طرح کرونا میں بند ہو گیا تھا۔ آپ سوچیں اگر کسی بندے کا اسی سال ارادہ تھا کہ میں اس سال حج کروں گا، اور اس سال اس کو موقع نہ ملا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس لیے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یا تو سواری گم ہو جائے گی، یعنی ایسے حالات آ جائیں گے کہ آپ کا ادھر جانا، وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، اور وتعرض الحاجہ، یا ایسی حاجت ہو جائے گی آپ کی، ایسے آپ مصروف ہو جائیں گے کہ پھر آپ حج کے لیے نہیں جا سکیں گے۔ ڈاکومنٹیشن میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، کوئی آبجیکشن لگ جائے گا تمہارے اوپر، بیماری آ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنا حج کا فریضہ ہے جو ہے وہ ادا کرے، اور سبقت کے ساتھ ادا کرے۔ سب سے پہلے کوشش ہونا چاہیے کہ حج ادا ہو۔ عن ابی وائل رضی اللہ عنہ قال قال الصبي بن معبد حتى اتيت عمر بن الخطاب فقلت له يا امیر المؤمنین۔ لمبی حدیث ہے۔ ایک صحابی ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، کسی دوسرے صحابی سے پوچھا کہ میں کیا کروں، میں حج اور جہاد کا جو ہے خواہش رکھتا ہوں۔ کسی صحابی نے جو ہے اس کو کہا کہ آپ حج ادا کریں، تو وہ گیا، حج پہ ادا کیا۔ پھر جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ میں غیر مسلم تھا، ایمان لے کر آیا اور مجھے حج کی طرف رہنمائی کی گئی تو میں نے حج ادا کیا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کسی نے صحیح گائیڈ کیا ہے، آپ نے صحیح کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حج ادا کیا، کیونکہ سبقت کرنی چاہیے، نہیں پتہ کہ کیسے حالات آ جائے، کیسے واقعات آ جائے اور حج رہ جائے۔ اسی طرح جو بندہ یہ ارادہ کرتے کرتے کہ میں حج ادا کروں گا اور وہ صاحب استطاعت اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تب بھی اس سے جو ہے حج کا جو فریضہ ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ ان کی ورثہ کو چاہیے کہ ان کی طرف سے حج کریں، بیٹے ہوں، بھائی ہو، والد ہو، کوئی بھی ہو، ان کی ورثہ کو چاہیے کہ وہ اپنے میت کی طرف سے حج ادا کریں، اور اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کسی اور کو بھیج دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات ولم يحج افاحج عنہ۔ It is narrated the Ibn Abbas رضی اللہ عنہ said, a man said, O messenger of Allah, my father has died and he did not perform Hajj. Shall I perform Hajj on this behalf? He said, don't you think that if your father owed a debt, you would pay it off? نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہے وہ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، اور اس نے حج کا فریضہ ادا نہیں کیا، تو کیا میں حج ادا کروں ان کی طرف سے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا خیال ہے آپ کا، اگر آپ کے والد کے اوپر کوئی قرض ہوتا، کوئی لون کسی کا ہوتا آپ کے والد کے اوپر، تو کیا آپ وہ ادا کرتے؟
تو صحابی نے عرض کیا کہ جی ضرور ادا کرتا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو قرض ہے یہ بالاولیٰ آپ کے اوپر جو ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے. یہ تو اللہ کا قرض ہے. جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں، عبادات سارے جو ہیں، یہ اللہ کا حق ہے تمہارے اوپر. تو اگر آپ نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، یہ قرض ہے اللہ کا آپ کے اوپر. تو جس طرح ورثہ کو باقی قرضے ادا کرنے ہیں، اسی طرح حج کا جو قرضہ ہے یہ بھی ورثہ نے ادا کرنا ہے. اسی طرح حج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا راستہ، کہ یہ جو حج کا جو سفر ہے اس سفر میں جو جائے گا وہ اللہ کے راستے میں یہ سفر ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ، کہ یہ جو حج کا سفر ہے اور یہ جو عمرے کا سفر ہے یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے. جس طرح جہاد ہے اللہ کا راستہ، جس طرح علم ہے، جس طرح دعوت کا کام ہے، یہ سارے اللہ کے راستے ہیں، اسی طرح حج اور عمرہ جو ہے یہ بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے. تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said surely Hajj and Umrah are among the ways of Allah. اور اسی طرح حج کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ جو حاج ہے، جو حاجی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. حاجی کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کوئی بھی حاجی گھر سے نکلے اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے تو دعائیں شروع کرے. کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے کوئی بھی کمزوری ہے، بچے نافرمان ہیں، بچوں کا ذہن کمزور ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، دلی سکون نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اللہ سے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں قبول ہوگی. ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم، کہ یہ تین لوگ جو ہے غازی فی سبیل اللہ یعنی مجاہد، اور حاج حج کرنے والا حاجی، اور معتمر عمرہ کرنے والا، یہ جو ہے اللہ کا وفد ہے. کسی بھی ملک کا وفد کہیں جاتا ہے، اس کو بھیجتا ہے تو یہ اس کی طرف سے یہ خاص لوگ ہوتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم اگر کوئی دوسرے ملک اپنا وفد بھیجتے تو وہ خاص لوگوں کو چن کے بھیجتا ہے، اس کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے. تو اللہ کے جو خاص لوگ ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں، غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا. تو یہ اللہ کا وفد ہے. دعاہم، ان کو اللہ نے بلایا ہے، اور جب یہ دعائیں کریں گے فَأَجَابُوهُ، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور یہ کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو حاجی اور معتمر کو چاہیے کہ وہ جب بھی نکلیں اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں تو وہ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے، دنیا اور آخرت کی دعائیں. اور ایک روایت میں ہے کہ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور جب یہ تین قسم کے لوگ، یہ اللہ جو وفد ہے، وہ جب استغفار کرتے ہیں، جب کسی گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے حج کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث، جو انسان جو حاجی جو حج کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل کو باغ باغ کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، کیونکہ دوسری طرف سے شیطان لگا رہتا ہے اتنا زیادہ خرچہ کر دیا، کیا فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ خرچہ. لیکن یہ حدیث جب بندہ سنتا ہے تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اتنے پیسے اور بھی لگ جائے لیکن یہ فضیلت یہ نصیب ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جس کسی نے بھی حج کا فریضہ وہ انجام دیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، فضول باتیں، گالم گلوچ،
جھگڑے لڑائی یہ حج میں نہیں کیے، سنت کے مطابق اس نے حج ادا کیا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ جب واپس اپنے ملک لوٹتا ہے ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے۔ نیا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نئے سرے سے ایک زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح حاجی جو ہے وہ جب حج سے واپس لوٹتا ہے ایسے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہیں رہتا۔ لیکن اس کے بعد حاجی کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو برقرار رکھے۔ لیکن سب سے پہلے جب حاجی ملک پہنچتا ہے، زمزم میں ایک بوتل میں پولا کولر مکس کر کے لوگوں کو بولتے ہیں خالص پانی، اس کو برقرار رکھنا آپ کا کام ہے۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں، اللہ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب اگلی گناہوں سے منع ہونے کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ اسی طرح بار بار حج کرنے کا، بار بار عمرہ کرنے کا بہت فضیلت ہے، اس سے فقر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اگر کہتا ہے نا کہ ادھر جا کے اتنا پیسے لگاؤں گا تو مال کم ہوگا، کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ کنویں سے جتنا زیادہ پانی نکالو گے اتنے فریش چشمے جو ہے اور آئیں گے، پانی اس میں بڑھے گا۔ اور جب ایک کنویں کو آپ 2-3 مہینے یوز نہ کریں اس کے چشمے جو ہے بند ہو جاتے ہیں، اس میں پانی سوکھ جاتا ہے۔ اسی طرح مثال اس کے بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ دوسری طرف سے جو ہے آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ادیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ پر ہمیشگی اختیار کرو، بار بار کرو، پے در پے کرو اگر استطاعت ہے۔ فإنہما ینفیان الفقر، یہ فقر و فاقے کو دور کر دیتا ہے، والذنوب، اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو بہت فضیلت والے اعمال ہیں یہ۔ اسی طرح جو حج نہیں کرتا استطاعت کے مطابق بھی، اور جو عمرہ نہیں کرتا، تو سمجھو اس نے خود جنت جانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی يدخلون الجنت الا من ابى، قیل ومن یأبى یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت میں سے ہر بندہ جو ہے جنت میں جائے گا، لیکن وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو خود جنت جانے سے انکار کر۔ صحابہ نے عرض کیا، وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت جانے سے انکاری ہوگا، جنت جانے سے انکار کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میری بات کو مانا، میری سنتوں کو زندہ رکھا، میری سنتوں پر عمل کی، میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے نافرمانی کی، سنتوں سے منہ موڑا، اعراض کر دیا، تو اس نے اصل میں جنت جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سارے فرامین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمارے لیے ایک گلدستہ ہے، تو اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس گلدستے کو، اس پھول کو ہم پانی دیتے رہتے ہیں، اس کو تازہ رکھتے ہیں یا اس کو مرجھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ تو ہو گئے فضائل، اور جو طریقہ حج ہے وہ ماشاءاللہ 2 دن کے ورکشاپ میں آپ نے بخوبی اس کو جانا ہے، لیکن کچھ ضروری چیزیں جو بار بار اس کی ریمائنڈ کرانا وہ نہایت ضروری ہے، خاص کر احرام کی حالت میں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ جو محظورات الاحرام ہے، جس سے احرام ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے بندے کے اوپر دم لازم آتا ہے، کیونکہ بعض چیزیں عادت ہی ہوتی ہے نا، تو اس وقت تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز کی خیال یہ رکھنی ہے کہ کوئی بال وغیرہ آپ نے نہیں کاٹنا۔ جب بھی آپ نے احرام باندھا اور آپ نے میقات سے نیت کر لی
تو آپ نے کوئی بال نہ کینچی سے کاٹنا ہے، نہ ہاتھ سے نکالنا ہے، اور نہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ داڑھی کو منہ میں رکھ کر اس کو کاٹ دیتے ہیں، کوئی کھیلتے کھیلتے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس عادت کو آپ نے دھیان سے روکنا ہے اس وقت کے لیے۔ اور آپ نے خوشبو استعمال نہیں کرنا۔ کوئی بھی بندہ، لوگ عادی ہوتے ہیں باڈی اسپرے لگاتے ہیں یا اور بھی جیسے غسل کے بعد خوشبو لگاتے ہیں، تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جماع سے بچنا ہے، جو گھریلو جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، وہ احرام کے وقت میں آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے شکار آپ نے نہیں کرنا، اور حرم کے حدود میں کوئی بھی درخت سے پتا وغیرہ کچھ بھی آپ نے نہیں کاٹنا ہے۔ اسی طرح جو مردوں کے لیے بہت سارے چیزیں ہیں کہ وہ نہیں پہننا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی سلا ہوا چیز آپ نے نہیں پہننا، چاہے وہ ٹوپی ہو، سر کے اوپر تو ویسے بھی کوئی بھی کپڑا، احرام کا کپڑا بھی آپ نہیں ڈال سکتے، وہاں پر آپ کا سر کھلا ہونا چاہیے۔ تو جس طرح موزے ہو گئے یا کوئی بھی کوٹ ہو گیا یا کوئی بھی جبہ وغیرہ کپڑے ہو گئے، شلوار وغیرہ، کچھ بھی آپ نے نہیں پہننا جو سلا ہوا ہو۔ 2 چادریں بس وہ احرام والی وہ آپ نے پہننی ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے، مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ نقاب نہیں، چہرہ اس کا کھلا ہوگا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جو کیپ ہوتا ہے نا، کیپ جو دھوپ والا جس کا منہ آگے ہوتا ہے، جس طرح کتے کی شکل نہیں ہوتی، تو وہ کیپ ڈال کے اس کے اوپر اس سے آگے سے کپڑا لٹکا دیں تاکہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگ جائے۔ تو یہ احتیاطات آپ نے کرنے۔ اسی طرح جب آپ جمرات میں جاتے ہیں، یہ ساری تعلیمات آپ نے بخوبی جاننے ہیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے حج کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ ادھر سے جا کے کچھ بھی یاد نہیں کرتے، وہاں جو ایک دوسرے کو دیکھ کے سب کا حج جو ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو آپ نے اپنے علماء سے رابطے میں رہنا ہے، جو بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی رکن آپ ادا کر رہے ہیں اس سے پہلے پوچھ لیں۔ آپ کے پاس گائیڈ بھی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی، ہر گروپ میں ایک عالم ہوتا ہے، اس سے پوچھ کے آپ ارکان ادا کریں، اور جو آپ کا قریبی عالم ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق مجھے بتائے گا، اس سے آپ رابطے میں رہیں اور پوچھ کے آپ اپنے جو ارکان ہیں وہ ادا کریں۔ جمرات کے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بعض لوگ چپلوں سے جمرات کو مارتے ہیں، بعض لوگ بڑے بڑے پتھر سے، اور کوئی گالم گلوچ اور بہت زور زور سے اور دور بھاگ کے پھر آتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی۔ بس ایک جو چھوٹے چھوٹے کنکر آپ نے ڈھونڈنے ہیں، لوبیا جتنا لوبیا کا سائز ہے یا چنے کا جو سائز ہے، اور آپ نے تھوڑا سا ایکٹیو کے ساتھ، ایک تو بالکل مرجایا ہوا ایسے بھی نہیں اور بہت زور سے بھی نہیں کہ دوسرے کا سر آپ وہ کر دیں، بس تھوڑا سا ایکٹیو حالت میں آپ نے وہ پھینکنا ہے، اور گالم گلوچ سے بچنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو اجتباء ہے، جو اس کندھے کو طواف کے وقت پہ آپ نے ظاہر کرنا ہے، یہ صرف پہلی طواف میں، جب جیسے آپ جاتے ہیں طواف القدوم میں، اس میں آپ نے اس کندھے کو ظاہر کرنا ہے، اس کے نیچے سے وہ باقی جتنے بھی طواف ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ طواف میں جو ہے نا بھاگتے ہیں، پورے طواف میں بھاگتے ہیں، ان کی ارادہ ان کا اچھا ہوتا ہے کہ میں زیادہ طواف کروں، 7 پورا کر کے پھر ایک اور نفلی کروں، پھر کر کے پھر اور کروں، لیکن بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ صرف شروع کے جو طواف ہے اس میں رمل ہے، وہ بھی جو ارکان ہیں 2 رکن ہیں، ان کے درمیان آپ نے کرنا ہے، وہ طریقہ آپ نے جو ہے وہ جانا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے انہوں نے ہر طواف کے لیے کوئی خاص دعا کہ یہ پہلی طواف کی دعا ہے، یہ دوسری طواف کی دعا ہے، تیسری کی دعا ہے، یعنی پہلی چکر کے دوسرے چکر کے، ایسا کوئی ہر چکر کا کوئی خاص دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا آپ کو آتی ہے تو وہ کریں۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ وہاں پہ گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اوپر کوئی وہ نہیں ہوتا، تو کوئی چھت نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے پودے انہوں نے رکھے ہیں، لیکن اکثر گرمی ہوتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے یا غیر شعوری طور پر لوگ جو ہے اپنے احرام کا کپڑا سر پہ وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو کپڑا آپ نے سر پہ نہیں رکھنا، کچھ بھی، سر کو آپ نے ایسے مکشوف کھلے آسمان آپ نے چھوڑنا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔